ٹھیلے والا شہزادہ 1911 کے دربار میں دلی کے دن پھرے، نئے شہر کی تیاریاں شروع ہوئیں، نقشے بنے، نامور انجینئروں کے دماغ آرائیاں اپنے جوہر دکھانے لگیں۔ شاہانہ عود کے مورث منصور علی خان صفدر جنگ کے مقبرے کے آس پاس گما اینٹ بنانے اور پکانے کے کارخانے جاری ہوئے۔ ہزاروں غریبوں کا روزگار چمکا۔ پکی ہوئی اینٹوں کے انبار ریل گاڑی اور ٹھیلوں میں سوار ہو کر امپیریل سٹی، شہنشاہ شہر دلی کے تعمیرات میں جانے لگے۔ 11 مئی 1917 کا ذکر ہے۔ ٹھیک دوپہر کی دھوپ اور اس حواس کھونے والی گرمی میں ایک بوڑھا ٹھیلے والا خان بہادر سیٹھ محمد ہارون کے بھٹے سے اینٹیں لے کر دہلی جا رہا تھا۔ سر پر سورج کی تیز کرنیں، سفید داڑھی اور مونچھوں پر راستے کا گرد و غبار، پیشانی پر پسینے میں اینٹوں کی سرخی جمی ہوئی۔ پیچھے سے ایک موٹر غالباً کتب صاحب سے آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے ہر چند بگل بجایا، مگر بوڑھے اور بہرے ٹھیلے والے نے اس کی آواز نہ سنی اور ٹھیلے کو سڑک سے نہ بچایا۔ موٹر قریب آئی اور ٹھیلے سے ٹکرائی۔ ڈرائیور بہت ہوشیار تھا، فوراً موٹر کو روک لیا اور ٹھیلے کی ٹکر سے موٹر کو کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اس موٹر میں ایک سوداگر اور ایک عورت بیٹھے تھے۔ ٹھیلے والے کو غریب بوڑھا اور کمزور دیکھ کر غصے سے بے تاب ہو گیا۔ ہاتھ میں بطور فیشن ایک کوڑا تھا، اسی کو لیا، موٹر سے اترا اور بیچارے ٹھیلے والے کو مارنے لگا۔ ٹھیلے والے اکیلا تھا، ضعیف اور ناتواں تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ مفلس اور نادار تھا۔ مگر خبر نہیں دل میں کیا ہمت اور جرأت رکھتا تھا کہ 2-4 کوڑے تو پہلے حملے میں اس نے کھا لیے، لیکن پھر بیل ہانکنے کا چابک لے کر اس نے بھی اس نوجوان پر حملہ کیا اور چابک کے بانس کا ڈنڈا ایسا مارا کہ نوجوان کا مغز پھٹ گیا۔ موٹر ڈرائیور نے چاہا کہ اس بوڑھے کو سزا دینے کو آگے بڑھے، مگر قدم بڑھانے سے پہلے ہی چابک کی لکڑی اس کے سر پر بھی پڑی، جس نے اس کا چہرہ بھی خون سے لال کر دیا۔ موٹر نشین عورت نے گھبرا کر رونا شروع کیا اور بلبلا کر چیخی کہ خدا کے لیے تم موٹر میں آ جاؤ، ورنہ یہ گنوار تم کو جان سے مار ڈالے گا۔ یہ سن کر جوان اور موٹروان دونوں موٹر میں بیٹھ گئے اور ٹھیلے والے کو گالیاں دینے لگے۔ بوڑھا خاموش کھڑا مسکراتا رہا اور کہتا رہا، بس ایک ہی وار میں بھاگ گئے، تیموری تماچا کھانا آسان نہیں۔ ٹھیلے والا اس قدر بہرا تھا کہ موٹر والوں کی گالیاں اس نے نہ سنی اور پھر ٹھیلے پر آ بیٹھا۔ موٹر بھی دہلی چلی گئی اور ٹھیلا بھی رائے سینا، یعنی وہ مقام جہاں نئی دلی کی تعمیر ہو رہی تھی، کہیں اینٹیں ڈالنے روانہ ہو گیا۔ رائے سینا کے تھانے میں دوسرے دن 2 زخمی اور چند ٹھیلے والے جمع تھے۔ وہ بوڑھا ٹھیلے والا بھی کھڑا تھا۔ داروغہ پولیس نے پوچھا، کیا تم نے ان کو زخمی کیا ہے؟ دوسرے ٹھیلے والے بوڑھے، حضور یہ بہرا ہے۔ تب ایک سپاہی نے بوڑھے کے کان کے پاس جا کر آواز سے یوں ہی سوال کیا تو بوڑھے نے جواب دیا، ہاں میں نے مارا ہے۔ انہوں نے پہلے مجھ پر حملہ کیا، 4 کوڑے مارے تو میں نے بھی جواب ترکی بترکی دیا۔ یہ امیر لوگ غریبوں کو گھاس پھوس سمجھتے ہیں۔ آج سے 60 برس پہلے ان زخمیوں کے ماں باپ میرے غلام تھے، اور یہی نہیں سارا ہندوستان میرا محکوم تھا۔ داروغہ پولیس ہنسا اور اس نے کہا، شاید یہ پاگل ہو گیا ہے، بڑھاپے نے اس کی عقل کھو دی۔ اچھا اس کو حوالات میں لے جاؤ، کل عدالت میں چالان جائے گا، اسے دیوانے کو پاگل خانہ بھیجنا چاہیے۔ سٹی مجسٹریٹ کے ہاں بوڑھا ٹھیلے والا پولیس کی حراست میں حاضر تھا اور دونوں مدعی بھی موجود تھے۔ کورٹ انسپکٹر نے واقعات پیش کیے تو عدالت نے مدعا علیہ کا بیان لینا چاہا اور یہ معلوم کر کے کہ وہ بہرا ہے، چپڑاسی نے چیخ چیخ کر اس کا اظہار لیا۔ بوڑھے نے بیان کیا، میرا نام ظفر سلطان ہے، میں مرزا بابر بہادر شاہ بادشاہ کے بھائی کا بیٹا ہوں۔ میرے دادا ہندوستان کے شہنشاہ معین الدین اکبر شاہ ثانی تھے۔ غدر کے بعد میں نے ہزاروں پریشانیاں اٹھائیں، ملکوں پھرتا ہوا دہلی میں آ گیا اور ٹھیلے چلانے کا کام کرنے لگا۔ 11 مئی
1857 کی طرح گرم اور سخت تھی۔ اس واقعے کی تاریخ ہے، میں بہرا ہوں۔ میں نے موٹر کی آواز نہیں سنی۔ موٹر والوں نے میری عمر اور حالات پر رحم نہ کیا اور میرے 4 کوڑے مارے۔ میرے بدن میں جو خون ہے اس کو مار کھانے کی اور ظلم و جور سہنے کی اب تو عادت ہو گئی ہے، مگر پہلے نہ تھی۔ جس جگہ عدالت کی کرسی ہے، اسی مقام پر غدر سے پہلے میرے حکم سے بارہا بہت سے شریروں اور سرکشوں کو سزائیں دی گئی ہیں۔ میرے دل و دماغ نے ان عادتوں کو فراموش نہیں کیا، میری آنکھوں نے ان نظاروں کی دید مدت سے ترک کر دی ہے۔ میں کیوں کر 4 کوڑوں کی برداشت کر سکتا تھا۔ میں نے بے شک بدلہ لیا اور ان دونوں جوانوں کے سر پھاڑ ڈالے۔ اگر آپ شریف لوگوں کا انصاف کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے فیصلے کے سامنے سر جھکانے کو تیار آمادہ ہوں۔ بوڑھے کی تقریر سن کر عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ مجسٹریٹ صاحب، جو یورپین تھے، قلم منہ میں لے کر بوڑھے کو دیکھنے لگے اور ان کا مسلمان سرشتہ وار آنکھوں میں آنسو بھر لایا۔ دونوں مدعی بھی یہ بیان سن کر دم بخود رہ گئے۔ عدالت نے حکم دیا، تم کو رہا کیا جاتا ہے اور مدعیوں پر 10 روپے جرمانہ، کیونکہ خود ان کے بیان سے ظاہر ہے کہ انہوں نے نشہ کی حالت میں پہلے مدعا علیہ پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد مجسٹریٹ نے چپڑاسی کے ذریعے بوڑھے شہزادے سے پوچھا، کیا تمہاری پینشن سرکار سے مقرر نہیں ہوئی؟ تم ٹھیلے کا ذلیل کام کیوں کرتے ہو؟ شہزادے نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ انگریزی سرکار نے ہمارے خاندان والوں کو 5 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی ہے، مگر میں اول تو برسوں دہلی سے غیر حاضر رہا۔ اس کے علاوہ جب تک ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، کام کر کے محنت کی روزی کمانی فرض سمجھتا ہوں۔ جناب، مجھ کو ٹھیلے میں 3-4 روپے روزانہ مل جاتے ہیں۔ 2 روپے روز بیلوں وغیرہ کا خرچ ہے، جس میں گھر کا کرایہ بھی شامل ہے، اور 2 روپے مجھ کو بچ جاتے ہیں۔ میں 5 روپے مہینہ لے کر کیا کرتا؟ آج کل میں بہت خوش ہوں اور مجھ کو ہر طرح کی آزادی اور بے فکری ہے۔ جو لوگ آپ کی کچہریوں میں نوکریاں تلاش کرتے پھرتے ہیں اور ایم اے پاس ہونے میں عمریں برباد کرتے ہیں، ان سے مجھ ٹھیلے والے کی حالت لاکھ درجے بہتر ہے۔ ٹھیلا چلانے میں کچھ ذلت نہیں ہے، کیونکہ میں بیلوں پر حکومت کرتا ہوں اور خود بیل بن کر محکوم نہیں بنتا۔ ٹھیلے والا شہزادہ پہاڑ گنج کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور اسی کے قریب اس کا گھر تھا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو ایک شخص اس کے پاس گیا اور کہا، میں آج کچہری میں موجود تھا اور میں نے آپ کے بیان کا چرچا سنا تھا۔ کیا آپ مجھ کو غدر کے حالات سنا سکتے ہیں؟ کیا آپ غدر میں اور اس کے بعد کہاں کہاں رہے اور آپ پر کیا کیا مصیبت پڑی؟ یہ سن کر شہزادے نے اپنی داستان کہنی شروع کی۔ میں مرزا بابر کا بیٹا ہوں۔ مرزا بابر بہادر شاہ کے بھائی تھے۔ غدر سے پہلے بہادر شاہ کی حکومت تو ہندوستان میں نہ تھی، مگر عزت بادشاہوں کی سی۔ ہر صوبہ، ہر شہر اور ہر آبادی میں ان کے نام کی جاتی تھی، اور دہلی میں تو ہر شخص بہادر شاہ اور ان کے خاندان کا وہی ادب و لحاظ کرتا تھا جو شاہ جہاں اور عالمگیر کے وقت میں ہوتا تھا۔ میں اپنے باپ کا بہت لاڈلا بیٹا تھا، اگرچہ ان کے اولاد اور بھی تھی، مگر اپنی ماں کا میں اکلوتا تھا۔ میرے والد کا غدر سے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ جب غدر پڑا اور باغیوں کی فوج دہلی میں گھسی تو جیسی ستم کاریاں اس نے انگریزوں اور ان کی عورتوں اور بچوں پر کیں، ان کے کہنے سے کلیجہ کانپتا ہے۔ اس کے بعد جب انگریز پنجاب کی مدد لے کر دہلی پر آئے اور اس کو مغلوب کر لیا تو بادشاہ سمیت سارا شہر بھاگ نکلا۔ میری والدہ نابینا تھیں اور آئے دن کی بیماریوں سے بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ رتھ میں سوار ہونا بھی ان کو دو بھر تھا، مگر 2 عورتوں کی مدد سے میں نے ان کو سوار کیا اور خود بھی اس میں سوار ہو کر دہلی سے نکلا۔ بادشاہ وغیرہ تو مقبرہ ہمایوں گئے تھے، مگر میں نے کرنال کا رخ کیا، کیونکہ وہاں ایک میرے دوست رہتے تھے جن سے دہلی میں اکثر ملاقات ہوا کرتی تھی، اور وہ کرنال کے علاقے میں صاحب حیثیت زمیندار تھے۔ ہمارا رخ اجمیری دروازے سے باہر نکلا۔ راستہ تو لاہوری دروازے سے تھا، مگر ادھر انگریزی فوج کا ڈر تھا، تو دیکھا ہزاروں آدمی، عورت، مرد، بچے، بوڑھے، بچیاں سروں پر رکھے حیران پریشان چلے جا رہے ہیں۔ رتھ والے نے کہا، گوڑکانوں ہو کر کرنال
چلنا چاہیے تاکہ فوج والوں کے ساتھ ہاتھ سے امن رہے۔ گوڑگانوں تک تو ہم امن سے چلے گئے، اگرچہ راستہ میں گوجر وغیرہ ملے، مگر ہم حلیے حوالے کر کے ان کے ہاتھوں سے بچ گئے۔ لیکن جب گوڑگانوں سے کرنال کی طرف مڑے تو 2 کوس بعد ہی گجروں کے ایک گول نے رتھ کو گھیر لیا اور لوٹنا چاہا۔ ابھی انہوں نے ہاتھ نہ ڈالا تھا کہ سامنے سے انگریزی فوج کا ایک دستہ آ گیا، اور سب گورے تھے۔ ان کو دیکھ کر گجر تو بھاگ گئے، اور گورے گھوڑے دوڑا رتھ کے پاس پہنچے اور انہوں نے مذاق کے انداز سے انگریزی زبان میں کچھ کہنا شروع کیا، جس کو میں نہیں سمجھا۔ میں مشرقی رخ تھا، مغربی رخ سے ایک گورے نے رتھ پر پردہ اٹھا کر دیکھا اور والدہ کو نابینا بڑھیا دیکھ کر کہہ لگایا اور اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا، جس کو سن کر وہ سب آگے بڑھ گئے اور ہم کو کچھ تکلیف نہ دی۔ جب وہ چلے گئے تو ہم آگے بڑھے اور شام تک چلتے رہے۔ رات کو ایک گاؤں کے پاس قیام کیا، وہاں آدھی رات کو چور بیل کھول کر لے گئے، گاڑی بان بھی کہیں غائب ہو گیا۔ صبح کو میں بہت فکر مند ہوا اور گاؤں سے جا کر کرائے کی گاڑی مانگی۔ گاؤں کا چودھری میرے ساتھ آیا اور بولا، گاڑی تو ہمارے گاؤں میں نہیں ہے، تم اپنی ماں کو ہمارے گھر میں ٹھہرا دو، دوسرے گاؤں سے گاڑی منگوا دیں گے۔ میں نے اسی کو غنیمت سمجھا اور والدہ کو لے کر چودھری کے گھر میں چلا گیا۔ ہمارے پاس ایک پٹاری تھی اور ایک صندوقچہ، اور ان دونوں میں اشرفیاں اور جڑاؤ زیور تھا۔ چودھری نے گھر میں اتار کر اور سب سامان رکھ کر ایک آدمی کو دوسرے گاؤں سے گاڑی لانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر میں گاؤں والوں نے گل مچایا کہ انگریزی فوج آئی ہے۔ چودھری میرے پاس آیا اور کہا، جاؤ تم گھر سے باہر جاؤ، ورنہ ہم بھی تمہارے ساتھ مارے جائیں گے۔ میں بہت گھبرایا اور چودھری سے کہنے لگا کہ اندھی کو لے کر کہاں جاؤں، تم کو میرے حال پر ترس نہیں آتا؟ یہ سن کر اس نے میرے ایک مکہ مارا اور کہا، ہم تیرے لیے اپنی گردن کٹوا دیں۔ میں نے بھی اس کے تھپڑ رسید کیا۔ یہ دیکھتے ہی لوگ جمع ہو گئے اور ان سب نے مل کر مجھ کو خوب مارا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش میں آیا تو ایک جنگل میں پڑا تھا اور والدہ میرے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ والدہ نے کہا، وہ تجھ کو اور مجھ کو ایک چارپائی پر اٹھا کر یہاں ڈال گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسباب لوٹنے کا بہانہ کیا تھا۔ فوج کچھ نہ آئی تھی۔ وہ بڑا کٹھن وقت تھا، جنگل بیابان، دھوپ کی شدت، ایک میری ماں ناتواں، آنکھوں سے محتاج ماں، چاروں طرف سناٹا اور دشمنوں کا ڈر، راستے کی بے خبری اور زخمیوں کی دکھن، سونے پر سہاگا۔ والدہ نے کہا، بیٹا چلو ہمت کر کے آگے بڑھو، یہاں جنگل میں پڑے رہنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ میں کھڑا ہو گیا، سر میں اور بازو پر زخم تھا، پیروں میں بھی چوٹ آئی تھی، مگر اندھی ماں کا ہاتھ پکڑ کر راستہ چلنا شروع کیا۔ کانٹے دار جھاڑیاں سارے میدان میں پھیلی ہوئی تھیں، جنہوں نے بدن کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور پیروں کو لہولہان کر دیا۔ والدہ ٹھوکریں کھا کر گرتی پڑتی تھیں اور میں ان کو سنبھالتا تھا، مگر زخموں کی کمزوری سے مجھ میں بھی چلنے کی ہمت نہ تھی۔ 2 وقت سے ہم نے کچھ کھایا بھی نہ تھا، غرض ایسا وقت تھا کہ خدا دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ جب دوپہر کا سورج سر پر آیا تو میرے سر کے زخم میں ایسی تکلیف ہوئی کہ میں چکرا کر گر پڑا۔ ہوش تھا مگر اٹھنے میں اور چلنے کی طاقت نہ تھی۔ والدہ نے میرا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا اور یہ دعا مانگنی شروع کی، الہی مجھ پر رحم کر، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے بچے کی جان کو بچا لے۔ خدائے اندھی شہزادی تیرے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے، اس کو محروم نہ کر، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، آسمان زمین ہمارے دشمن ہیں، تجھ بن کس سے کہوں، تو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ کل ہم ملکوں اور ہاتھی گھوڑوں اور لونڈی غلاموں کے مالک تھے، آج ان میں سے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں۔ کس برتے پر دنیا والے اس فانی جہاں میں جینے کی آرزو کرتے ہیں۔ توبہ ہے گناہوں کی، توبہ ہے، رحم رحم اے خدا رحم۔ اماں دعا مانگ رہی تھیں کہ ایک گنوار ادھر آ نکلا اور اس نے کہا، بڑھیا تیرے پاس جو کچھ ہو ڈال دے۔ والدہ بولیں، بیٹا میرے پاس تو سوائے اس زخمی بیمار کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس گنوار نے ایک لٹھ والدہ کے سر پر مارا، لٹھ کے پڑتے ہی والدہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور انہوں نے کہا، ہائے ظالم، میرے بچے کو نہ ماریو۔
میں ہمت کر کے اٹھا مگر پھر چکرا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ گنوار نے میرے اور والدہ کے کپڑے اتار لیے۔ مجھے ہوش آیا تو گنوار چلا گیا تھا اور ہم دونوں بالکل برہنہ پڑے تھے۔ والدہ دم توڑ رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اماں کیا حال ہے؟ انہوں نے اکھڑی آواز میں کہا، میاں مرتی ہوں، میاں کو خدا کے سپرد۔ کفن بھی میسر نہ آیا۔ ارے گور بھی نہ ملے گی۔ میں شہنشاہ ہند کی بھاوج ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا اور مر گئیں۔ میں نے وہیں سے ریتا سمیٹا اور اس بے کس کی لاش کو خاک میں چھپا دیا اور خود بھی بمشکل گھسٹ گھسٹ کر ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک فوجی سوار وہاں سے گزرا اور مجھ کو دیکھ کر قریب آیا۔ میں نے سارا حال اس سے کہا۔ اس نے کمر کا رومال کھول کر مجھ کو دیا جس سے میں نے تہبند باندھا۔ اس کے بعد اس سوار نے مجھ کو اٹھا کر گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور اپنی چھاؤنی میں لے گیا۔ وہاں اس نے میرا علاج کرایا جس سے میرے زخم اچھے ہو گئے۔ پھر میں اس کی خدمت کرنے لگا۔ یہ مسلمان سوار بہت ہی نیک مزاج تھا۔ اس کا مکان پٹیالے میں تھا۔ اس کے ہمراہ کچھ دن تو میں پٹیالے میں رہا اور پھر فقیرانہ کر شہر بشہر پھرنے لگا۔ جب ممبئی پہنچا تو خیراتی قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ چلا گیا اور وہاں 10 برس گزارے۔ پھر مدینہ شریف حاضری دی اور وہاں بھی 5 برس بسر کیے۔ اس کے بعد شام اور بیت المقدس کی زیارتیں کر کے حلب ہو کر بغداد شریف گیا۔ 2 سال وہاں کاٹے۔ بغداد سے ایک میمن کے ہمراہ کراچی آیا اور وہاں سے دلی آ گیا، کیونکہ دلی کی یاد مجھے ہر جگہ بے چین رکھتی تھی۔ یہاں ریل پر میں نے مزدوری کرنی شروع کی جس سے مجھ کو کھانے پینے کے بعد کچھ بچت ہونے لگی، اور 2 سال میں میرے پاس 300 روپے ہو گئے تو میں نے ایک ٹھیلے والے کی شرکت میں ٹھیلا بنایا۔ اس کی آمدنی سے آہستہ آہستہ ساجی کا حصہ ادا کر کے اپنا مستقل ذاتی ٹھیلا بنا لیا، اور اب اسی پر میری گزر اوقات ہے۔ ساحل نے کہا، بہرا پن کب ہوا؟ اور اس سے تو آپ کو تنہائی میں بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہوگی۔ شہزادے نے ہنس کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے کچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ سارے جہاں کے عیب سننے سے کان بند ہیں۔ گاؤں میں جب لوگوں نے مارا تھا اسی وقت دماغ پر ایسی چوٹ آئی تھی جس سے کان کی قوت جاتی رہی۔ اب صرف بائیں کان سے کچھ سن سکتا ہوں، دایاں بالکل بیکار ہے۔ ساحل نے یہ ماجرا عبرت سن کر کہا، کیا میں اس کو اپنی کتاب میں لکھ دوں؟ شہزادے نے کہا، ضرور لکھ دو، مگر یہ بھی لکھ دینا کہ ہر گزرنے والی بات اور گزرنے والا وقت اور گزرنے والی راحت و تکلیف جھوٹی اور بے اصل ہے، مگر اس میں عبرت ضرور ہے۔